بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی اللہ کی محبوب ترین صورت، یہ صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ وہ صورت یہ ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو روزانہ ہر نماز کے بعد یہ ایک صورت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ مخلوق خدا میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اس کے ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے روزانہ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر کبیر غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس صورت کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کا معمول اپنا لے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی جتنی بھی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے بارے میں یہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ کی اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورۃ الابراہیم میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرے گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ اللقمان میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا گیا ہے، بس اللہ کا یاد دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ سورۃ الدہر میں فرمایا کہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام اور اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزار کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں، اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کوئی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ میں کے سنبھالنے نہیں سنبھل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور فرمایا اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اسے کہو کہ ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم
میری ناشکری کرو تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکر بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں؟ ناظرین، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی، وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحب اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا ہے، لہٰذا اللہ کے اس فضل کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھے آئے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں رب تعالی نے اپنی نعمت، فضل اور بندے پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دشمنوں کو نامراد لوٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بنا کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی، پھر زبان سے اسے ادا کرنا ہے۔ یہ کہ اس کا تذکرہ کریں، اور اعزاز سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کیا کریں۔ تو نعمت کا ذکر حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعزاز تینوں سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں اقسام کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہم تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اعزاز سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں اللہ نے مجھے پر فلاں نعمت کی، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کر کے عملی نمونہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور کہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت یا اہلیہ یا اولاد وغیرہ عطا کی۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اسے یاد کریں اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اعزاز سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے گا۔ علامہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں: نعمت پہچاننے، پھر قبول کریں، اور پھر نعمت کنندہ کی ثنا بیان کریں۔ ابن کیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علامہ مہروی کی گفتگو کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، قبول کریں، یا نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوانی کریں، اپنی غربت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے محض فضل ہے اور اس کا مستحق کبھی تھا ہی نہیں، نہ ہی اس نعمت کے حصول کے لیے اسے کوئی قیمت خرچ کرنی پڑی، بلکہ سارے معاملے میں انسان اپنے آپ کو تفیلی شادی بیاہ تقریبات کے بین بلائے مہمان کی طرح جو چپکے سے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، اس شخص کو اپنے آپ کو سارے معاملے میں مفت کا موجب سمجھنا اس نعمت کے حقیقی طور پر قبول کرنے کی علامت ہے۔ اور نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرنے سے مراد یعنی جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اس کی تعریف کریں اور ثنا بیان کریں۔ نعمت سے متعلق کا تعارف اور ثنا بھی 2 قسم کی ہے، عام اور خاص۔ عام یہ ہے کہ نعمت کنندہ ذات کے جود و کرم سے متصف ہو اور اسے کامل محسن اور خیر خواہ سمجھے، اسے وسیع پیمانے پر عنایت کرنے والے سمجھے،
جبکہ خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور بتائیں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کریں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں نعمت کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ ہر قسم کی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور لوگوں کو اس نعمت کے ملنے کے متعلق بتائیں۔ اس میں انسان کا یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اللہ نے مجھ پر فلاں فلاں نعمتیں کی ہیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اس صورت میں اللہ کی جن جن نعمتوں کا ذکر ہے، ان نعمتوں کا شکر کریں کہ اللہ نے یتیمی سے نکالا، حق کی جستجو میں رہنمائی فرمائی، اور غربت کے بعد تونگری عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی دراصل شکر ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کا بدلہ چکا دے، اور اگر بدلہ چکانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو تعریفی کلمات ہی کہہ دے، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے اس کا شکر ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیکی چھپائے تو یہ کفران نعمت ہے، اور جو کسی ایسی خوبی کا دعویٰ دار بنے جو اس میں سے ہے ہی نہیں، وہ بہروپیے جیسا ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں لوگوں کی تین قسم بیان فرمائی گئی ہیں: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریف کلمات کہنے والا، نعمت کا انکار کرنے والا، اور نعمت کو چھپانے والا۔ وصول نعمت کا جھوٹا مدعی، حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی نہیں جاتی، اس کو بہروپیے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور مرفوع اثر میں ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی ناظرین شکر ہے، اور تذکرہ نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ اجتماعیت رحمت اور فرقہ واریت عذاب ہے۔ روایت کو عبداللہ بن احمد نے بیان کیا ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ زورت کے آخر میں ذکر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کریں، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، کہ دعوت اللہ کا فریضہ ادا کریں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور امت کو تعلیم دیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو پیغام رسالت دیا گیا ہے اسے آگے پہنچائیں، اور جو اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے اسے آگے بیان کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، پورا کا پورا قرآن اللہ کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے بے بہا قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے روزانہ ہر نماز کے بعد سے 3 یا 7 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں اسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں۔ جو ہر روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ ایک سورۃ مبارکہ پڑھتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان سورۃ مبارکہ سورۃ الفلق ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنی ہی حالات خراب ہوں، کتنے ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہیں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورۃ الفلق کو نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने तौज़ और तस्मिया यानी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पूरी पढ़कर कैसा ही बड़ा मकसद हो और कैसी ही बड़ी से बड़ी हाजत हो, इसकी नीयत खलूस दिल से करने के बाद आपने 7 बार सूरत फलक की तिलावत करनी है। सूरत फलक की ये वो सूरत है जो चट्टान को रेजा रेजा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे और गुनाहों को मिटा दे, जैसे वो खताकार था ही नहीं। सूरत फलक पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। एक बार सूरत फलक समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तर्जमा, कहो मैं पनाह मांगता हूँ फलक के रब की हर उस चीज़ के शर से जो इसने पैदा किया, वो अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए, और गिरोह में फूंकने वाली जादुर गर्नियों की शर से, और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करे। इसके बाद फिर से दुरूद पाक इतनी ही तादाद में पढ़ लेना जितनी तादाद में अमल से पहले पढ़ा था। यह अमल होने के बाद आप अल्लाह के हजूर अपने दोनों हाथ को बुलंद करके अपने दिल की तमाम हसरतें इसके आगे खोल कर बिछा दें। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे भी बेहतर हमारी हाजात को जानता है, लेकिन दुआ करना हुक्म भी है, सुन्नत भी है, अल्लाह की रज़ा भी है। कहते हैं कि अल्लाह दुआ की तौफीक इन्हीं लोगों को बख्शता है जिन्हें वो इनकी मुँह मांगी मुराद अता फरमाना चाहता है, वरना हर किसी को अल्लाह अपने सामने हाथ उठाने की तौफीक भी नहीं देता। लिहाजा निहायत खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ और इल्तिजा करने का अपना मामूल बना लीजिए। कभी किसी के सामने इंशाअल्लाह हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।